بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح۔ بر صغیر میں مسلم نشت ثانیہ کا سب سے بڑا رہنما، وہ قائد جس کی ولولہ انگیز قیادت میں 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا۔ بیسویں صدی کے سیاسی افق پر نمودار ہونے والا یہ مدبر اور عظیم قائد 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوا۔ کراچی کے ایک محلے کھارا در میں واقع وزیر معیشن جائے پیدائش ہے۔ چرچ مشن اسکول، سندھ مدرسۃ الاسلام اور لنکنز ان جیسے علمی گہواروں میں ان کی فکری تربیت ہوئی۔ دانش و آگہی کی فروزاں راہوں اور سیاست کے پیچ و خم سے گزرتا ہوا بر صغیر کے مسلمانوں کا یہ قافلہ سالار اپنی قائدانہ صلاحیتوں، بصیرت، حکمت و دانائی اور نظم و یقین کے ساتھ انہیں اس منزل پر لے آیا جہاں غلامی کے دھندل کے چھٹ رہے تھے اور آزادی کی صبح درخشاں طلوع ہونے والی تھی۔ 1940 کی قرارداد پاکستان بر صغیر کے مسلمانوں کی اس جد و جہد کا نقطۂ عروج تھی جس کی قیادت قائد اعظم نے تقریباً 3 اشروں سے اس طرح کی تھی کہ ولولے جواں تر اور عزم راسخ تر ہو گیا تھا۔ اب کاروان آزادی اس منزل پر آ پہنچا تھا جہاں مفکر پاکستان علامہ اقبال کے خواب کو تعبیر ملنے والی تھی، جہاں اس اسلامی مملکت کے خد و خال واضح ہو رہے تھے جنہیں علامہ نے 1930 میں مسلم لیگ کے اجلاس الہ آباد کی صدارت کرتے ہوئے واضح کیا تھا۔ اور پھر اگلے 7 برسوں میں حصول پاکستان کی جد و جہد روز بروز زور پکڑتی گئی۔ قائد اعظم نے پورے بر صغیر کے دورے کیے اور کروڑوں مسلمانوں کے دلوں میں حصول پاکستان کے لیے بے پناہ جوش و ولولہ پیدا کر دیا۔ ہر جگہ لوگوں نے قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت میں پاکستان کے حصول کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کا عہد کیا۔ منزل ہر چند بہت نزدیک تھی مگر راستہ کٹھن۔ 1942 میں برطانوی حکومت نے اسٹیفرڈ کرپس کو بھیجا۔ کانگریس حکومت خود اختیاری اور قائد اعظم مطالبہ پاکستان کی منظوری چاہتے تھے۔ بات چیت ناکام ہو گئی۔ ستمبر 1944 میں قائد اعظم اور گاندھی جی کے مابین ہندو مسلم اختلافات حل کرنے کے لیے مذاکرات ہوئے۔ 16 دن تک جاری رہنے والی یہ بات چیت کسی نتیجے پر پہنچے بغیر ختم ہو گئی۔ شملہ میں وائسرائے لارڈ ڈیول نے بر صغیر کے سیاسی رہنماؤں کی کانفرنس بلائی اور مرکز میں عارضی حکومت بنانے کی تجویز پیش کی، مگر وزارت میں مسلم نشستوں پر سمجھوتا نہ ہو سکا۔ قائد اعظم کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے اور سارے مسلم وزیر اسی کے ہونے چاہیے۔ اپنے دعوے کے ثبوت میں انہوں نے عام انتخابات کا مطالبہ کیا۔ وائسرائے نے عام انتخابات کا اعلان کیا۔ 1946 میں پورے بر صغیر میں عام انتخابات منعقد ہوئے۔ کانگریس نے متحدہ ہندوستان اور مسلم لیگ نے پاکستان کے موقف پر انتخابات میں حصہ لیا۔ مرکزی اسمبلی میں ساری مسلم نشستیں مسلم لیگ نے جیت لیں۔ 1946 کے عام انتخابات نے ثابت کر دیا کہ پاکستان بر صغیر کے مسلمانوں کا حتمی مطالبہ اور قائد اعظم محمد علی جناح ان کے عظیم ترین رہنما ہیں۔ کیبنٹ مشن کے بر صغیر کے سیاسی رہنماؤں سے مذاکرات کے نتیجے میں فوری طور پر عارضی حکومت کے قیام کے منصوبے میں پاکستان کی بنیادیں موجود تھی۔ مسلم لیگ نے شروع میں اسے منظور کر لیا، مگر کانگریس عارضی حکومت میں لیگ کے ساتھ مساوی نمائندگی پر تیار نہیں ہوئی اور اس نے یہ منصوبہ مسترد کر دیا۔ 7 سال کی مختصر مدت میں قائد اعظم کی سیاسی بصیرت، ان کے آہنی عزم و ارادے اور ان کی مدبرانہ اور ولولہ انگیز قیادت میں اٹھنے والے ہر قدم پر منزل نزدیک تر آتی گئی۔
مارچ 1947 میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن وائسرائے ہو کر آئے اور بالآخر برطانوی حکومت نے بر صغیر کے مستقبل کے لیے وہی حل پیش کیا جس پر قائد اعظم اتنے عرصے سے زور دیتے چلے آ رہے تھے، یعنی بر صغیر کی تقسیم۔ 3 جون 1947 کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے تقسیم کے منصوبے کا اعلان کیا تو قائد نے ریڈیو پر قوم کو یوں نصیحت دی: The opportunity to speak to you directly through this radio from Delhi. It is the first time, I believe, that a non-official has been afforded an opportunity to address the people through the medium of the... قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک طویل سیاسی اور قانونی جدوجہد کے بعد بر صغیر میں مسلمانوں کی قائم ہونے والی مملکت پاکستان کی سرزمین پر 7 اگست 1947 کو قدم رکھا۔ عوام کا ایک جم غفیر اپنے محبوب قائد کا استقبال کرنے کے لیے موجود تھا۔ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح انتقال اقتدار کی تقریب میں شرکت کے لیے تشریف لائے۔ بر صغیر کے آخری وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے برطانوی حکومت کی جانب سے مملکت پاکستان کا اقتدار قائد اعظم محمد علی جناح کو سونپا۔ مملکت پاکستان کے سربراہ کی حیثیت سے قائد اعظم نے اپنی مختصر تقریر میں تشکر و تہنیت کا اظہار کیا اور مملکت کا اقتدار سنبھالا۔ On behalf of the Pakistan Citizen Assembly and myself for his precious message. I want to thank you and Lord Mountbatten. انتقال اقتدار کی تقریب کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح اسمبلی کے باہر تشریف لائے تو عوام کا ایک ہجوم اپنے اس عظیم رہنما کے دیدار کا منتظر تھا جس نے بر صغیر کے مسلمانوں کو ان کی منزل سے ہمکنار کیا تھا۔ 14 اگست 1947 کو انتقال اقتدار کی یہ تقریب پاکستان کی آزادی کا اعلان تھی۔ اگست 1947 کو بر صغیر میں مسلمانوں کی نئی آزاد خود مختار مملکت پاکستان کے ارکان حکومت کی حلف برداری کی تقریب منعقد ہوئی۔ وحی ربانی کی تلاوت کے بعد بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے مملکت پاکستان کے گورنر جنرل کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ پاکستان کے چیف جسٹس نے